بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے نانا ایک خوشحال آدمی تھے۔ گھر میں کسی چیز کی کمی نہ تھی، مگر یہ خوشی زیادہ دیر قائم نہ رہ سکی۔ ایک دن اچانک ہمارے نانا انتقال کر گئے۔ نانا کی 2 بیٹیاں اور ایک بیٹا تھا۔ جب کمانے والا کوئی نہ رہا تو گھر میں فاقے پڑنے لگے۔ آخر کار مجبور ہو کر ہماری نانی کو گھر سے باہر نکلنا پڑا۔ رشتہ دار تو پہلے ہی طاق میں تھے۔ یہ دیکھ کر انہوں نے باتیں کرنا شروع کر دیں اور مشورہ دیا کہ نانی کی دوسری شادی کر دی جائے۔ یہ دیکھ کر نانی نے، یہ کہانی میری خالہ کی ہے جو آج سے 25 سال پہلے اغوا ہو گئی تھی۔ اس کہانی کو سن کر آپ سوچیں گے کہ انسان پر انسانوں کے ہاتھوں کیسے کیسے ستم ڈھائے جاتے ہیں، اور کتنی عورتیں صرف انسانی خود غرضی کی بھینٹ چڑھ جاتی ہیں۔ انہیں انصاف دلوانے والا آج بھی کوئی نہیں۔ ہمارے نانا ایک خوشحال آدمی تھے۔ گھر میں کسی چیز کی کمی نہ تھی اور جائیداد بھی کافی تھی، اسی لیے بچوں کی پرورش انتہائی ناز و نام میں ہو رہی تھی۔ مگر گھر کی یہ خوشی اور بے فکری زیادہ دیر تک قائم نہ رہ سکی۔ نانا جان کو اچانک دل کا دورہ پڑا اور وہ انتقال کر گئے۔ میری امی، خالہ اور ماموں چھوٹی عمروں میں ہی یتیم ہو گئے۔ ہماری نانی اس وقت جوان تھی جب وہ اچانک بیوہ ہو گئیں۔ 2 بیٹیاں اور ایک بیٹا، یعنی 3 بچوں کی ماں ہونے کے باوجود ان کی شخصیت میں بلا کی کشش تھی۔ وہ بے حد خوبصورت تھیں، اتنی کہ 3 بچوں کی ماں ہونے کے باوجود غیر شادی شدہ معلوم ہوتی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ ان کی بیوگی ان کے لیے اور بھی عذاب جان بن گئی۔ شوہر کے فوت ہو جانے کے بعد نانی جان پر غم کا پہاڑ ٹوٹ پڑا۔ جب کمانے والا نہ رہا تو خوشحالی کب تک رہتی؟ نوبت یہاں تک پہنچ گئی کہ گھر کا سامان بیچ بیچ پر گزارا ہونے لگا۔ زمین اور جائیداد کا سارا نظام درہم برہم ہو گیا۔ جب نظام چلانے والا نہ رہے تو معاشی حالات کا دگرگوں ہونا ایک یقینی امر تھا۔ مجبور ہو کر ہماری نانی کو جائیداد کے معاملات سنبھالنے کے لیے گھر سے باہر قدم نکالنا پڑا، مگر یہ بات ان کے دیوروں کو سخت ناگوار گزری۔ انہوں نے طرح طرح کے الزامات لگانے شروع کر دیے، ان کے کردار پر انگلیاں اٹھانے لگے اور ان کے چال چلن کے بارے میں افواہیں پھیلانے لگے، گویا بیوہ ہونا کوئی بہت بڑا جرم تھا جس کی سزا انہیں ہر حال میں ملنی چاہیے تھی۔ آخر کار خاندان والوں نے فیصلہ کیا کہ ذکیہ ہماری نانی کی دوسری شادی کر دی جائے اور ان کے بچوں کو چچاؤں کے حوالے کر دیا جائے۔ چچا تو پہلے ہی اس طاق میں تھے کہ کسی نہ کسی طرح ان بچوں کو اپنے قبضے میں لے کر جائیداد پر قابض ہو جائیں۔ باقی لوگ شاید اس بات کو نہ سمجھتے ہوں، مگر ذکیہ خوب سمجھتی تھی۔ وہ بہت روئیں پیٹیں، مگر ان کے میکے والوں نے ان کی ایک نہ سنی۔ ایک دن سسرال والے آئے اور دونوں بچیوں کو اپنے ساتھ لے گئے، جبکہ ان کا چھوٹا بیٹا جو اس وقت 2.5 سال کا تھا نانی کے پاس رہنے دیا گیا۔ نانی کی دوسری شادی کروا دی گئی۔ اس وقت میری امی کی عمر 11 سال تھی اور خالہ صبا بمشکل 8 سال کی تھی۔ خالہ بڑی شوخ اور شرارتی تھی۔ وہ خوبصورت بھی تھیں، بالکل ماں جیسی۔ چچاؤں کو یہی فکر تھی کہ کسی نہ کسی طرح ان یتیم لڑکیوں کو جائیداد سے محروم رکھا جائے۔ انہوں نے پہلے میری امی کی شادی کر دی اور ان سے جائیداد کا حق لکھوا لیا۔ میرے ابا نے اس وقت کہا کہ مجھے جائیداد کی ضرورت نہیں، اللہ کا دیا سب کچھ ہے، ہمیں صرف لڑکی کا رشتہ چاہیے، ہمیں پیسے کی لالچ نہیں ہے۔ ادھر سے اطمینان ہو گیا۔ اور ماموں تو ابھی چھوٹے سے تھے۔ اب ایک خار باقی تھی، یعنی امی کی شادی کے بعد خالہ صبا رہ گئیں۔ چچاؤں نے ان کے لیے بھی جلدی سے رشتہ ڈھونڈا اور شادی کر دی۔ حالانکہ وہ لوگ اچھے نہ تھے اور خالہ بھی بہت کم عمر تھی۔ ایسی لڑکی جس کے سر پر نہ ماں کا سایہ ہو، نہ باپ کی شفقت، اور نہ ہی چچاؤں نے پلٹ کر خبر لی ہو، وہ سسرال میں کس کے سہارے زندگی گزارتی؟
سسرال والوں نے سوچا کہ اس کا تو کوئی ہے نہیں، چنانچہ انہوں نے خالہ پر خوب ستم ڈھائے۔ ایک دن خالہ کے شوہر نے نشے کی حالت میں انہیں رات کے وقت مار پیٹ کر گھر سے نکال دیا۔ اس کا خیال تھا کہ وہ کہیں پاس پڑوس میں جا بیٹھیں گی، صبح واپس آ جائیں گی یا میکے چلی جائیں گی۔ جب صبا کئی دن تک گھر نہ لوٹیں تو ان کے شوہر نے میکے جا کر پتہ کیا، مگر وہ وہاں بھی نہ گئی تھی۔ تب اس نے خالہ کے چچاؤں کو بتایا کہ تمہاری بھتیجی بری چلن کی تھی، کسی شخص سے ملتی تھی اور ایک دن غائب ہو گئی، یقیناً وہ اسی کے ساتھ بھاگ گئی ہے، بہتر ہوگا کہ اس کی تھانے میں رپورٹ درج کروا دی جائے۔ اس بیان پر پورے خاندان میں ہلچل مچ گئی۔ چچاؤں نے فوراً تھانے میں رپورٹ درج کروا دی۔ سارے خاندان والوں نے پھر فیصلہ کیا کہ اس معاملے کو یہیں دفن کر دیا جائے، کیونکہ تلاش کرنے سے مفت کی بدنامی ہوگی۔ اب جو ہونا تھا وہ ہو چکا تھا۔ میری نانی بہت روئی پیٹی کہ میری بیٹی ایسے بھاگ جانے والی نہیں، ضرور اس کے ساتھ کوئی مسئلہ ہوا ہے، اسے تلاش تو کرو۔ مگر کون تلاش کرتا؟ امی اپنے گھر اور بچوں میں مصروف تھیں، اور سوتیلے نانا بھی اس معاملے میں پڑھنے کو تیار نہ تھے۔ پھر دن ہفتوں میں، ہفتے مہینوں میں، اور مہینے سالوں میں بدلتے رہے، یہاں تک کہ 24 سال گزر گئے۔ نانی کے ایک دیور کا صرف ایک بیٹا تھا جو فوت ہو گیا، اور دوسرا دیور بے اولاد ہی رہا۔ اس طرح وہ دونوں جو جائیداد کے لالچ میں ہماری نانی کو ان کے بچوں سے جدا کر چکے تھے، خود بے اولاد مر گئے۔ یتیموں کی جائیداد ان کے کسی کام نہ آئی۔ آخر کار جب ماموں جوان ہوئے تو یہ جائیداد انہی کو ملی، یعنی حقدار کو اس کا حق مل کر رہا۔ مگر اس جائیداد کی خاطر نانی بیچاری نے بے حد دکھ اٹھایا۔ وہ اپنی معصوم بچیوں سے جیتے جی دور کر دی گئیں۔ فروری کی ایک خشک شام تھی، جب دروازے پر دستک ہوئی۔ میں نے دروازہ کھولا، سامنے ماموں جان کھڑے تھے۔ امی جان نے پوچھا کیسے آنا ہوا؟ کہنے لگے کہ ہماری کھوئی ہوئی بہن کا پتہ چل گیا ہے، وہ ایک دیہات میں موجود ہے۔ ہمارے شہر کی ایک لڑکی کافی عرصہ پہلے گم ہو گئی تھی، جو اسی دیہات میں فروخت کی گئی تھی۔ وہ کسی نہ کسی طرح وہاں سے بھاگ نکلنے میں کامیاب ہو گئی، تو اسی نے آ کر بتایا کہ وہاں ایک عورت موجود ہے جو اپنا اصلی نام صبا بتاتی ہے۔ وہ ہمارے شہر کا نام اور ہمارے رشتہ داروں کے نام بھی لیتی تھی، جو کہ ہمارے ہی نام تھے۔ ماموں جان نے جب یہ سنا تو بے چین ہو گئے۔ انہوں نے امی سے مشورہ کیا تو امی نے بھی کہا کہ کسی عورت یا آدمی کو اس دیہات میں بھیجو، تاکہ یہ تصدیق ہو سکے کہ وہ واقعی ہماری بہن ہے یا نہیں۔ امی اور ماموں نے محلے کی ایک عورت اور اس کے شوہر کو تیار کیا، جن کے عزیز اس گاؤں کے قریب رہتے تھے۔ وہ وہاں گئے۔ پھر وہ عورت صبا خالہ کے گھر کسی طرح پہنچی اور ان کو جا کر ہماری نانی جان کا خط دیا۔ صبا خالہ اپنی والدہ کا خط پڑھ کر بے قرار ہو گئیں۔ عورت اور اس کا شوہر واپس آ گئے اور حالات بتائے۔ اب تو ہماری نانی جان رونے پیٹنے لگیں کہ میں خود جاؤں گی اپنی بیٹی کے پاس۔ ماموں جان نے نانی جان کو سمجھایا کہ جلدی نہ کرو، پہلے میں خود جا کر تصدیق کرتا ہوں، پھر آپ کو لے چلوں گا۔ ماموں نے اس آدمی کی منت سماجت کی کہ مجھے اس دیہات میں لے چلو۔ وہ راضی نہ ہوتا تھا، پھر اس شرط پر راضی ہوا کہ میں صرف آپ لوگوں کو ان آدمیوں کے نام اور گھر کا پتہ دیتا ہوں جہاں پر آپ کی بہن رہتی ہے، مگر میں ان کے گھر آپ کے ساتھ نہ جاؤں گا، ان لوگوں سے دشمنی مول نہیں لے سکتا۔ خیر ماموں جان نے اس شخص سے ان لوگوں کا پتہ لے لیا، اپنے ساتھ ایک اور آدمی کو تیار کیا۔ اگلے دن وہ اس گاؤں کو روانہ ہو گئے اور اس آدمی کے بتائے ہوئے پتے پر پہنچ گئے۔ بہن نے بھائی کو پہچان لیا، دونوں گلے مل کر خوب روئے۔ اس آدمی کا نام روشن تھا، جس کے گھر میں خالہ صبا اس کی بیوی بن کر رہتی تھی۔ روشن نے بھائی اور بہن کے ملنے پر کوئی اعتراض نہ کیا۔ اس نے ماموں کو بتایا کہ میں نے آپ کی بہن کو 25 سال پہلے 2500 روپے میں خریدا تھا۔ اس زمانے میں 2500 روپے بھی کافی رقم تھی۔ اب خالہ صبا کے اس آدمی سے 2 بیٹے تھے اور 1 بیٹی۔ بڑا بیٹا شادی شدہ تھا، بیٹی سب سے چھوٹی تھی۔
ان لوگوں نے ماموں کی آؤ بھگت کی، بلکہ خالہ سے ملنے کے لیے آنے والوں پر کوئی اعتراض بھی نہ کیا، لیکن انہوں نے خالہ جان کو ماموں کے ساتھ میکے بھیجنے سے منع کر دیا۔ وہ کہتے تھے جس کو ملنا ہو بے شک ہمارے گھر آ جائے، مگر ہم اپنی عورت کو جانے نہیں دیں گے، یا پھر اپنی کوئی عورت آپ لوگ اس کے بدلے میں ہمارے پاس امانت چھوڑ جاؤ، یہ اپنے رشتہ داروں سے مل کر واپس آ جائے گی، تو پھر تم لوگ بھی اس کے بدلے میں چھوڑی ہوئی عورت آ کر ہم سے لے جانا۔ غرض یہ کہ وہاں سے خالہ کو لے کر آنا خطرے سے خالی نہ تھا۔ ماموں جان نے پولیس کی مدد حاصل کرنی چاہی تو بھی خاندان والوں نے ساتھ نہ دیا، اور صاف کہہ دیا کہ ہم پہلے تمہاری وجہ سے کیا کم بے عزت ہوئے، جو اب رہی صحیح کسر پوری کرنی ہے، ہمیں پولیس کی خواریاں نہیں بھگتنی۔ ماموں جان بغیر خالہ کو لیے واپس آ گئے۔ نانی جان کو آ کر حال بتایا تو وہ تڑپنے لگیں کہ میں ہر صورت میں صبا کے پاس جاؤں گی، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ انہیں بار بار غش آنے لگے اور وہ بیمار ہو گئیں۔ ان کی حالت دیکھی نہ جاتی تھی، لہذا یہ فیصلہ ہوا کہ امی جان، نانی اور ماموں دوبارہ گاؤں جائیں گے اور ان لوگوں کو اعتماد میں لینے کی کوشش کریں گے۔ اگر وہ لوگ خالہ صبا کو تھوڑے دنوں کے لیے ساتھ بھیجنے پر راضی ہو گئے تو ٹھیک، ورنہ جو اللہ کو منظور، ملاقات تو ہو جائے گی۔ امی، نانی جان اور ماموں پھر گاؤں روانہ ہوئے۔ ہم نے یہ 4 دن اللہ اللہ کر کے کاٹے۔ 5ویں دن تقریباً دوپہر 2 بجے سب لوگ واپس آن پہنچے۔ ہماری جان میں جان آئی۔ میں نے پہلی بار اپنی گم شدہ خالہ کو دیکھا، ساتھ ان کا بڑا بیٹا اختر اور لڑکی سکینہ بھی آئے تھے۔ خالہ تو امی جان سے کہیں زیادہ بڑی لگتی تھی، چہرے پر جھریاں پڑ چکی تھی، اور غموں کی دھوپ نے ان کی آنکھوں کی چمک دمک کو دھندلا دیا تھا۔ امی جان نے بتایا کہ وہ لوگ کسی طرح خالہ کو بھیجنے پر رضامند نہ تھے، مگر ان کے بڑے بیٹے نے ساتھ دیا کہ میں اپنی ماں کو لے کر جاتا ہوں اور میں ہی واپس لے آؤں گا، اس لیے وہ بھی ساتھ آیا ہے۔ خالہ کے گزرے وقت کی کہانی سب نے سنی اور سب ہی روتے رہے۔ بڑی ستم بھری داستان تھی۔ وہ ایک ایک ظلم کو یاد کر کے روتی اور کہتی تھی کہ اب کبھی واپس نہ جاؤں گی۔ اپنوں کی شکلیں تک بھول گئی تھی۔ برسوں پہلے جب پہلے شوہر نے نشے کی حالت میں رات کے وقت گھر کا دروازہ کھول کر باہر گلی میں دھکا دیا تھا، تو خالہ بیچاری ایک جاننے والی کے گھر رات کو پناہ لینے کی خاطر چلی گئی تھی۔ اس عورت کا نام زبیدہ تھا۔ خالہ نے سوچا تھا کہ رات زبیدہ آپا کے پاس گزار لوں گی، صبح سوچوں گی کہ کیا کروں۔ خالہ نے بتایا، جب میں زبیدہ آپا کے گھر پہنچی اور اس کو ماں کہا تو اس نے گلے سے لگا لیا، بڑی تسلی دی اور خاطر تواضع بھی کی۔ کہنے لگی، بے فکر ہو کر یہاں سو جا، میں صبح ہی تم کو تمہارے میکے پہنچا دوں گی۔ صبح اس نے شوہر کو ساتھ لیا اور مجھے تانگے میں بٹھا کر بسوں کے اڈے پر لائی۔ یہاں سے ہم لاری میں بیٹھے۔ میں راستوں سے ناواقف تھی، مجھے کچھ پتہ نہ چلا کہ یہ مجھے کہاں لے کر جا رہی ہیں۔ جب ہم ایک گاؤں میں اترے تو یہ مجھے کسی اور گھر میں لے آئے تھے۔ جگہ معلوم نہیں کون سی تھی، مگر یہ اجنبی لوگ تھے۔ مجھے یہاں چھوڑ کر یہ دونوں میاں بیوی غائب ہو گئے۔ میں نے رونا شروع کر دیا تو ان لوگوں نے مجھ پر سختی کی کہ چپ رہو اور پچھلی زندگی کو بھول جاؤ، کیونکہ ہم نے تم کو رقم دے کر خریدا ہے۔ پھر میرا نکاح زبردستی کر دیا گیا۔ میرا شوہر مجھے ایک دیہات میں لے آیا جہاں اس کے کچھ رشتہ دار پہلے سے رہتے تھے۔ یہ لوگ مجھ سے بہت محنت کراتے تھے، مارتے بھی تھے، کبھی رحم بھی کھاتے تھے۔ میں روتی تھی، کبھی چپ ہو جاتی تھی، پھر بچے ہو گئے اور زندگی ایسے ہی گزرتی گئی۔ اب مسئلہ یہ تھا کہ خالہ صبا واپس جانا نہیں چاہتی تھی، وہ واپس جانے پر راضی ہی نہ تھی۔ ماموں اور نانی جان بھی ان کو واپس بھیجنے پر تیار نہ تھے۔ آخر کار ماموں نے کسی طرح ان کے بیٹے اختر کو سمجھا بجھا کر چلتا کر دیا۔ سکینہ نے بھی ماں کو چھوڑ کر واپس جانے سے انکار کر دیا۔ اختر کو بہت غصہ آیا۔ جاتے جاتے وہ یہ دھمکی دے کر گیا کہ میں اپنی ماں کو واپس لے کر جاؤں گا یا تم لوگوں سے بدلہ لوں گا۔ ماموں جان وکیل کے پاس گئے،
تاکہ قانونی تحفظ حاصل کر سکیں۔ اس نے کیس کا مشورہ دیا اور ماموں نے ان لوگوں پر کیس کر دیا۔ چند مہینے اس طرح گزر گئے۔ خالہ صبا کبھی نانی جان کے پاس رہتی، کبھی امی جان کے پاس، تو کبھی میرے ماموں اور عمانی کے گھر میں رہتی، مگر حالات کی ستم ظریفی دیکھیے کہ جلد ہی تمام رشتہ داروں کے رویے بدلنے لگے۔ سب خالہ صبا کو طنز کا نشانہ بنانے لگے۔ سکینہ الگ پریشان رہتی۔ رشتہ دار مشورہ دیتے تھے کہ سکینہ کی شادی کر دو اور خالہ صبا کی بھی کہیں شادی کر دو تاکہ وہ لوگ آ کر انہیں پھر نہ لے جا سکیں۔ پہلے خاوند کے پاس گئے، وہ نشے میں اتموا ہو کر زندہ لاش بن چکا تھا۔ اس نے خالہ کے حالات میں دلچسپی نہ لی۔ امی جان اپنے معاملات میں الجھی ہوئی تھی۔ ممانی بھی خالہ کی پرواہ کرنے پر تیار نہ تھی۔ نانی جان بوڑھی ہو کر خود ایک ذمہ داری بن چکی تھی۔ اب 2 عورتوں کا بوجھ خاندان والوں پر بڑھ گیا۔ اب سبھی خالہ اور اس کی بیٹی کو بوجھ سمجھنے لگے۔ اس دوران ایک مرتبہ میں ماموں کے گھر گئی تو خالہ نے رو کر مجھے کہا، نجمہ، اللہ کے واسطے تم ہی ان لوگوں کو سمجھاؤ کہ اب میری اور شادی نہ کریں، مجھ بوڑھی ہڈیوں کا مذاق نہ بنائیں، میری عمر اب شادی کرنے کی نہیں رہی۔ وہ رو رو کر کہتی تھیں کہ میں ساری زندگی ان لوگوں کی خدمت کر کے گزار لوں گی، مگر ان کو کہو میری شادی نہ کریں۔ ان کی باتیں سن کر مجھے بہت دکھ ہوا، مگر میں کیا کر سکتی تھی، صرف تسلی ہی دے سکتی تھی۔ میں نے کہا، خالہ آپ فکر نہ کریں، یہ لوگ آپ کے اپنے ہیں، کوئی دشمن تو نہیں ہیں، یہ لوگ وہی کریں گے جو آپ کے حق میں اچھا ہوگا۔ اس دوران خاندان میں مختلف رشتہ دار زیر بحث لائے جانے لگے۔ آخر کار ایک رشتہ پسند کر لیا گیا۔ اس آدمی کا نام منیر تھا۔ پہلی بیوی وفات پا چکی تھی اور اولاد بھی جوان تھی۔ گھر بار چلانے کے لیے ایک عورت کی ضرورت تھی۔ اس سے ماموں نے خالہ صبا کا نکاح پڑھوا دیا۔ اس نکاح کی تقریب میں ہماری امی جان نے بھی شرکت کی۔ واپس آ کر امی جان نے بتایا کہ آدمی تو بس ٹھیک ہی لگتا ہے، اب آگے صبا کی قسمت۔ اب خالہ کی شادی کو سال ہو چکا ہے۔ ہم لوگ ابو ظہبی بھی آ چکے ہیں۔ خالہ کی بیٹی بھی ان کے ساتھ رہتی ہیں۔ یہ دونوں ماں بیٹی نئے گھر میں کس حال میں ہیں اللہ جانے، لیکن مجھے تو جب بھی خالہ جان کی زندگی یاد آتی ہے دل میں ایک خلیج سی پیدا ہوتی ہے۔ سوچتی ہوں بعض عورتیں کتنی بد نصیب ہوتی ہیں جن کو عمر بھر چین سے جینا میسر نہیں آتا، جیسا کہ ہماری خالہ صبا ہیں، جن کی زندگی کے 25 سال انسانی خود غرضی کی بھین چڑھ گئے۔